السلام علیکم ویورز، فلیٹیز ہوٹل لاہور سے آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک دفعہ پھر۔ اس وقت جو الیکٹریکل انڈسٹری اور انجینئرنگ کی جو باقی سیکٹر جو کہ 84-85 والے اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی امپورٹس بین ہوئی ہیں اور بڑی دقت کا شکار ہیں، تو پاکستان الیکٹرک پینل مینوفیکچررز ایسوسیشن نے آج یہاں پر ایک بڑی ویل مینٹینڈ ویل مینجڈ میٹنگ کی ہے، اور ہمارے ساتھ کاشف عزیز صاحب جو کہ پاکستان الیکٹرک پینل مینوفیکچرر ایسوسیشن پیپما کے چیئرمین ہیں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ شکریہ۔ سر، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ مسئلہ اگر گورنمنٹ اس کے آپ لوگوں کو الاؤ نہیں کرتی تو یہ کتنا شدید ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کی شدت کا آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس سے جو منسلک انڈسٹری ہے اور جو ہیلتھ کیئر کا سارا نظام ہے، اور جو آپ کے ڈیمز کا جو سارا پاور سیکٹر سے ریلیٹڈ پاور ڈسٹریبیوشن کا جو ہے وہ ٹوٹلی کولیپس کر جائے گا۔ اور پھر جو ابھی ہمارے ملک میں جو سیلاب سے معاملات چل نکلے ہوئے ہیں، اس وجہ سے بھی جو اس کی ری ہیبلیٹیشن جب چاہیے ہوگی، انفراسٹرکچر جو ڈیمیج ہوا ہے وہاں پہ، تو یہ بالکل نہیں ہوگا۔ کئی صاحب، آپ لوگوں کی پروڈکٹ تو کسی بھی طرح لگژری آئٹمز میں نہیں آتی، یہ بین کیسا؟ میرے خیال سے گورنمنٹ کو جب انہوں نے اوور ویو کیا ہے چیپٹر 84، 85، 87 کو، کیونکہ یہ اسٹیٹ بینک کا ایک کمبائنڈ سرکولر ایشو ہوا، اس میں جب انہوں نے اس کو ویلیویٹ کیا ہے تو غالباً انہوں نے جو الیکٹریکل انڈسٹری ہے اس کو، یا سوئچ گیئر سیکٹر ہے اس کو پوری طرح سے آن بورڈ نہیں لیا، اور انہوں نے اس کے سب کلازز جو جتنے بھی چیپٹرز انہوں نے بین کیے ہیں ان کی سب کلازز کو انڈیویجویلٹی پہ اسٹڈی نہیں کیا، جس وجہ سے یہ شاید نیگلیجنس میں شامل ہو گیا، کیونکہ یہ تو اسینشیل آئٹم ہے، نیسیسٹی ہے، یہ تو کسی بھی صورت لگژری میں نہیں آتی۔ اور اب تو چونکہ یہ جب سے نہیں ہوا تو اب تو پروجیکٹس رکنا شروع ہو گئے ہیں بہت سارے، جن میں کمپوننٹ سے جی بالکل، ابھی ہمیں کسٹمر سے جو فیڈ بیک آ رہے ہیں، پر پبلک سیکٹر کے جو خود پروجیکٹ ہیں وہ سب رک چکے ہوئے ہیں، ان کی سپلائیز ہم نہیں دے پا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے ایم ای ایس کے پروجیکٹس ہیں، ایف ڈبلیو کے ہیں، این ایل سی کے ہیں، سب رکے ہوئے ہیں۔ سر، یہ آج آپ لوگوں نے ایک بڑی اچھی خوبصورت ایک قدم اٹھایا، پیپما نے، آپ لوگوں نے پورے پاکستان سے پینل بلڈرز کو بھی انوائٹ کیا، کمپوننٹ سپلائرز بھی تھے، پورے پاکستان کے جتنے بھی الیکٹریکل انڈسٹری کے لوگ تھے وہ سب یہاں پر موجود تھے۔ آپ لوگ کیا لایا عمل اگلے آنے والے دنوں کے لیے بنانے جا رہے ہیں؟ ہم نے ابھی جو اس میٹنگ میں طے کیا ہے، ایک تو سب کچھ ہم نے کچھ دوستوں کو جو ہمارے ممبر ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کچھ گیسٹ جو ہیں جو ٹریڈ سے تعلق رکھتے ہیں، مینوفیکچرر نہیں ہیں، ان کو بھی ہم نے آج مدعو کیا ہوا تھا، کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز کو ہم نے ساتھ آن بورڈ لیا ہوا تھا، جائے شنائڈر اور اے بی بی وغیرہ، تو وہ ان سے فیڈ بیک لی ہے، ان کے بھی ایشوز اسٹڈی کیے ہیں، تو ابھی ہم نے یہ ایک کمیٹی ہم فارمولیٹ کر رہے ہیں 5 سے 6 لوگوں کی، اور اس کے ساتھ ہم پھر اپنا لائحہ العمل طے کریں گے کہ نیکسٹ، کیونکہ پیچھے ہم آلریڈی تو منسٹریز کو، اسٹیٹ بینک کو اور سب اپروچ کر چکے ہیں، اب ہم نے ان کو جو یہ دینا ہے کہ اس کو اب کھول دیں کسی بھی طرح، ادروائز یہ جو ہے یہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ یہ بڑا ایک سمجھانے والا معاملہ ہے، کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے جن اتھارٹیز نے اس کو بند کیا ہے، یہ آپ کو ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ لوگ کسی بھی طرح لگژری آئٹمز میں نہیں ہیں، کچھ اس کے لیے آپ لوگ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی آپ لوگ۔ بالکل، اس کے لیے ہمیں یہی ہے کہ ابھی یہ جیسا اس میٹنگ میں پتہ چلا کہ برانڈس روڈ لاہور سے کچھ لوگوں نے موومنٹ جو ٹریڈرز پہ، ان کی بھی جو اس 85 چیپٹر میں سب کلازز میں فال کرتے ہیں اسی سوئچ کے سیکٹر کے ریلیٹڈ، وہ انہوں نے بھی ایک ٹائم لیا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان فنانس سیکریٹریٹ سے، تو ان کو بھی، ان سے ہم نے بھی گزارش کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی آن بورڈ ہو کے تو انہیں یہ سمجھانے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ جو آپ نے جو سب کلازز ایڈ کیے ہیں یہ کسی بھی صورت لگژری نہیں ہے، ملک کے پاس زر مبادلہ نہیں ہے، ڈالرز نہیں ہیں، تو وہ جو ڈالرز ہیں اس کی امپورٹ ان لگژری آئٹمز کے آٹو موبائل سیکٹر کے حوالے سے تو کچھ بھی نہیں، تو صرف 300-400 بلین کی امپورٹ ہے پورے سال کی، تو اس کو تو خدا را۔ اور اس 300-400 بلین کی امپورٹ کی وجہ سے اربوں ڈالر کے پروجیکٹس رکے ہیں، کیونکہ دیکھیے بہت ساری چیزیں جو پاکستان میں اس وقت اکنامک ریسیشن بھی ہے، تو اگر آپ لوگوں کی طرف سے چیزیں نہیں ملتی لوگوں کو، کمپنیز کو، اور پروڈکٹس پوری نہیں ہوتی، تو اگلے جو سول کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ بھی رک رہے ہیں۔ بالکل، یہ آپ کے یہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو لاسٹ گورنمنٹ نے اس میں دیے تھے جتنے بھی انسینٹیوز، اب اگر وہ جو پروجیکٹس اس وقت اس پوزیشن پہ ہیں کہ اب وہ الیکٹریفیکیشن کی طرف جائیں گے، ان کو تو یہ پروڈکٹس نہیں ملیں گی،
تو وہ تو رک گئے, ان کی سیل بھی رک گئی, آپ کا اکنامک سائیکل بھی رک گیا, ٹرن اوور بھی رک گئی. اور پھر ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جب اسے بین کیا تو گورنمنٹ اپنا ریونیو بھی تو کولیپس کر رہی ہے, کچھ بچ بھی نہیں رہا, کچھ بچ بھی نہیں رہا, ڈالر پھر بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ اس وجہ سے ڈالر تو روک نہیں رہا. تو گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے, تو آپ کا خیال ہے کہ کم از کم کام تو چلنا چاہیے ڈالر چلنا چاہیے, ورنہ تو انڈسٹری کا بھیا رک جائے گا. تھینک یو اور میں بہت شکریہ جی. ویورز نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.